السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام یا اور جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں، ان میں کسی کے نام سے، کسی کے طفیل، کسی کے وسیلے سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، اور اہل ایمان اولیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ خود اللہ تعالیٰ سے مانگ کرتے تھے۔ ان کی دعاؤں میں ربنا اور اللہم کے الفاظ ملتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ العالمین نے حکم یہی دیا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اور میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ تو دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کسی کو واسطہ وسیلہ بنا کے مانگنا جائز نہیں ہے۔ اور وسیلہ کن چیزوں کو بنایا جا سکتا ہے؟ اس میں کہ انسان اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائے کہ یا اللہ میں نے فلاں نیکی کی تھی، اس نیکی کے وسیلے سے مجھے یہ چیز ادا کر دے، یہ مجھے یہ تکلیف سے بچا لے۔ تو اپنا انسان زندگی میں اس کا کوئی نیک عمل ہو جو اس نے اخلاص کے ساتھ کیا ہو، اس کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا تھا، تو نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ کے جو پیاری پیاری صفات ہیں، ان کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ تجھے رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے رحیم ہونے کا واسطہ۔ یا پھر کسی نیک شخص سے جو زندہ ہو، اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اس کی ذات سے نہیں، اس سے دعا کا کہا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا یا ہماری دعا کر دینا، تو زندہ ہو، نیک ہو، اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اس کی ذات کو وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے۔ تو لہذا انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، ان کی ذات کا وسیلہ، ان کی وجہ سے مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔